امید ظاہر کی ہے کہ بروقت اقدامات کے ذریعے 11 پاکستانی شہریوں کو بحفاظت بازیاب کرایا جا سکے گا۔ وزیر بحری امور جنید اکرم چودھری بہت کوششیں کر رہے ہیں۔ انصار برنی کا کہنا ہے کہ یرغمال بنائے گئے نوجوانوں کی ایک ویڈیو بھی موصول ہوئی ہے جس میں ان کی حالت دیکھی جا سکتی ہے۔ ویڈیو نے اہل خانہ کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ واقعے کی ہر پہلو سے نگرانی کی جا رہی ہے اور متاثرہ خاندانوں سے بھی مسلسل رابطہ رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی اغوا کاروں کے مطالبات سامنے آئیں گے اسی بنیاد پر آئندہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ کافی سالوں کے تعطل کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ ایپیسوڈ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بحری قزاقوں والا معاملہ ایک مرتبہ پھر شنید ہے کہ غالباً شروع ہو ہی چکا ہے۔ جہاز کے عملے کو یرغمال بنا لیا گیا ہے جس میں 11 پاکستانی بھی، جنہیں بدقسمت کہنے کا میرا دل نہیں مانتا، وہ بھی شامل ہیں۔ اس بار بھی اس ایک معاملے کو حکومت پاکستان تو دیکھ ہی رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی شخصیت اس ایک معاملے کو لک آفٹر کر رہی ہے جو اس شعبے میں اپنا لوہا ایک زمانے سے منوا چکے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں محترم انصار برنی، جو اس وقت بنفس نفیس اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں میڈم شاہین برنی، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ صومالیہ میں اتنے عرصے کے بعد یہ دوبارہ سنا ہے ہم نے، کیا اس کے تانے بانے بھی وہیں سے ملتے ہیں جہاں تانے بانے بھی وہیں سے ملتے ہیں جو یہ کروا رہے ہوتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اس کی جو صورتحال ہے بڑے عرصے بعد اب سامنے آئی ہے۔ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی اس میں شامل رہے ہیں اس ساری تحریک کے اندر، تو الحمدللہ اللہ نے اس زمانے میں اتنی ہمیں اور آپ کو اتنی طاقت و قوت دی تھی کہ ہم نے اس کو ختم کرا دیا تھا۔ لیکن اب یہ سلسلہ پھر دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ سمندری راستوں میں آج کل 2-3 ممالک کا قبضہ اور آنا جانے کا سلسلہ ہے، تو شاید یہ پائرٹس توجہ مبذول کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی تک ان کی ڈیمانڈ نہیں آئی کوئی بھی۔ اور میں ایک چیز اور آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو بھی گفتگو ہو پائرٹ سے متعلق، وہ بہت سوچ سمجھ کے ہونی چاہیے ہمارے جو لوگ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ پائرٹس کا انتظام ایسا ہوتا ہے کہ ان تک یہ ساری باتیں جا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے جو لڑکے ہیں وہاں پہ ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائے، تو ہمیں بہت محتاط طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے، اور اس آواز کے اٹھانے میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں صرف پاکستانی نہیں ہے، ہم انڈینز کی بات نہیں کر رہے، ہم صومالین کی بات نہیں کر رہے، ہم باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہے، یہ انڈونیشین بھی ہیں، سری لنکا کے بھی لوگ ہیں، تو ہمیں سب کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان پہ کیوں پوری بات آ رہی ہے؟ صومالیہ کیوں نہیں کر رہا؟ باقی ممالک کیوں نہیں کر رہے اپنے شہر؟ بھارت کیوں نہیں کر رہا؟ بڑا بنتا ہے، بھارت کیوں نہیں کر رہا؟ پہلے بھی انصار برنی ٹرسٹ نے اور آپ جیسے صحافیوں نے مل کے اس کو، ان کے لوگ بھی چھڑوائے تھے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دی تھی۔ آج بھی اگر ہماری ضرورت ہے ان کو تو ہم کریں گے، لیکن ہر چیز کی ذمہ داری ہم نے نہیں لے رکھی۔ بھارت کو قدم اٹھانا چاہیے، اور اگر اس کو ضرورت ہے ہماری تو اب اس کو میڈیا پہ آ کے کہنا چاہیے کہ اس کو ہماری ضرورت ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے۔ سر، ابھی تک کا اسٹیٹس حکومت پاکستان کے حوالے سے کیا ہے؟ آپ کو کس نوعیت کا تعاون درکار تھا اور کس طرح کا تعاون ملا ہے؟ ابھی تک ان کے منسٹر کی میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے کہ شاید انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہے، لیکن وہ ایکشن ابھی نظر نہیں آیا۔ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی ایکشن ہوا ہو، اور وہ کہیں یہ ڈس اپوائنٹنگ ہے؟ ہونا تو چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ اس میں ہیں، دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ دروازے کو تالا لگا دیجئے اور کہیے کہ 2 دن آپ کو اس طرح رہنا ہے، پلاؤ، زردہ، بریانی سب رکھا ہے، مگر وہ جو 2 دن ہیں وہ آپ پہ قیامت سے کم نہیں گزریں گے۔ تو یہی صورتحال اس وقت ان لڑکوں کا ہے، بلکہ میں نے ایک ویڈیو مجھ تک آ گئی ہے، اس کو اگر آپ سنیں تو آپ بھی رو دیں گے۔
سر ایک آڈیو بھی ریلیز ہوئی ہے، آڈیو کی ایک آڈیو ریلیز ہوئی ہے اور ایک ویڈیو آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا، وہ ویڈیو بھی ہے جس کی شاید آپ اسی کی بات کر رہے میں ہیں. اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ ویڈیو یا آڈیو یہ کیا دید و دانستہ ریلیز کی جاتی ہیں اس لیے تاکہ پریشر بلڈ اپ جا سکے، یا یہ ایسے ہی اتفاق ہوتا ہے؟ نہیں، اتفاق نہیں ہوتا کیونکہ اتفاق میں وہ لڑکے بنا نہیں سکتے، جی فون پہ آ نہیں سکتے. میرا کسی طریقے سے کہیں رابطہ ہو گیا ہے لیکن میں اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا اس وقت. اچھا کیونکہ اللہ نہ کرے کہ ٹھیک جو اس میں ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. امید ہے اگر آپ نے پچھلی دفعہ کی طرح پھر ہمت کی اور ساتھ دیا تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی زندگی بخیر ساتھ خیریت کے وطن واپس آئیں گے. اور جو دیگر ممالک کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم لے کے آئیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ ہے پاکستان، میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان. سر آپ نے، مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے جب آخری دفعہ میری اور آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت کشمیر سنگھ کا قضیہ ہوا تھا اور وہ ہواؤں کے خلاف جا کر کے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ انصار برنی اس وقت حالات ناموافق تھے. لوگوں کو میں نے آپ پر کرٹیسزم کرتے ہوئے بھی پایا، لیکن آپ نے اس کے باوجود بھی وہ کام کیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. کشمیر سنگھ کو آپ لے گئے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ غلط تھا. ایکسپیکٹڈ تو ہوگا آپ کے لیے. ایسا نہیں ہوا، وہ ایسا نہیں ہوا. ایک شخص ہے اسے سزائے موت ہو گئی ہے، جی دے دو. ایک شخص ہے جسے عمر قید ہو گئی ہے، دے دو. میرا تو اگر وہ بے گناہ نہیں ہے تو اس کو ہونی چاہیے. ایک شخص 38 سال سزائے موت کی کوٹری میں رہا ہے، وہ کسی بھی ملک کا ہے، کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہے، ایک انسان ہے. 38 سال کے بعد کسی کو سزائے موت دینا میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا کیونکہ میں ہیومن رائٹس کا منسٹر تھا اس زمانے میں جی. اور میں ہیومن رائٹس کا نام لے کے یہ ہونے کی کوشش اگر ہوتی تو میرے لیے اچھی بات نہیں تھی. اس نے وہاں جا کے جب پورا میڈیا آ گیا اور سب تم نے قتل کیا، تم بھاگے ہوئے تھے، تم ایک آدمی 38 سال سے 4 دیواری میں قید ہے، اس کو اگر آپ اس انداز میں سوالات کر رہے ہیں، اس نے کہا ہاں میں نے کیا. تم نے میرے لیے کیا کیا؟ مجھے تو انصار برنی نے رہا کرایا. تو یہ ان کے منہ پہ تماچا تھا اور ان کو لگا یہ تماچا. اس کے بعد انہوں نے بڑی وضاحتیں کی، پھر ان وضاحتوں سے کچھ نہیں حاصل. اس ایک وقت میں آپ نے کہا بھی جیسے کسی جگہ آپ کا رابطہ ہوا، اب یہ اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ اس ایک معاملے میں، اس ایک کام میں اور کون کون سے ادارے آن بورڈ ہیں جو اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک آفیشلی تو کوئی بھی نہیں ہے، آفیشلی تو کوئی بھی آن بورڈ نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ گورنر سے ملی ہیں اور وہاں کوئی بات ہوئی ہوگی، لیکن مجھ سے کسی نے ابھی تک رابطہ قائم نہیں کیا. اب اس کا افسوس بھی کیا جا سکتا ہے، دکھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن دکھ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ ہم اب ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. پچھلی دفعہ جب وہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو سی پی ایل سی کا بھی ایک ونگ آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، سی پی ایل سی چیف بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہوا کرتے تھے. اب اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. سی پی ایل سی کا بھی ہوتا تھا. ڈاکٹر اشرت العباد نے اس زمانے میں پوری رات میرے ساتھ جاگ کے گزارے ہیں اور ان کا کردار بھی بہترین کردار تھا. لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ شاید میں کیا کہہ سکتا ہوں، کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا میں کیونکہ بہت سب کچھ کہہ رہے ہیں. جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. بھانت بھانت کی بولیاں آ گئی ہیں، پھر ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ گفتگو وہاں سنی جاتی ہے. پچھلا تجربہ ہمارا یہ بتاتا ہے کہ ان کے لوگ اس کنٹری میں موجود ہوتے ہیں جن کنٹری کے لوگ یہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، ہائی جیک کرتے ہیں، اس کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ اب یہ قدم اٹھایا، اب یہ قدم اٹھایا، اب یہ قدم اٹھایا. تو اس کی احتیاط ضروری ہے. اب ہم اگر کوئی ایسی بات کریں جس کا ہمیں تجربہ ہی نہ ہو تو پھر اس کا رزلٹ اللہ نہ کرے اچھا نہیں آئے گا. اب میڈیا پہ آنے کے لیے صرف اگر یہ گفتگو کر رہے ہیں تو کسی اور طریقے سے کر لیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں. لیکن اگر
مجھے نہیں پتا کہ اس وقت تک حکومت خاموش کیوں ہے. حکومت کو آپ نے خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کس لیول پہ جا کر کے اب تک کی ہے؟ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں نا, آج سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم نے کافی انہیں آپ کا بھی خوف ہے, انہیں میرا بھی خوف ہے, تو فکر نہیں کرو, انشاءاللہ آج کے بعد ہماری خوشیاں جو ہے نا, اللہ کرے گا کہ ان خوشیوں میں رنگ آئے گا جب یہ سارے وطن واپس آئیں گے انشاءاللہ. میڈم اس حوالے سے اگر آپ کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں. بس مجھے یہی کہنا ہے کہ دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے کہ اس وقت جو ہے اتنی فیملیز جو ہیں اتنی پریشانی میں ہیں, ہر بندے کے ساتھ ہم ایک پوری فیملی جڑی ہوئی ہے. یہ 11 پاکستانی ویسے تو 17 ظاہر کرو ممبرز ہیں, اور ان کا ایک ایک پل جو ہے کس مشکل سے گزر رہا ہوگا. آج 7واں 8واں دن ہو گیا ہے, 7-8 دن وہ فرسٹریٹ ہونا شروع ہو گئے. لازمی بات ہے, 1 گھنٹہ بھی ہوتا تو فرسٹریٹ ہونا ان کا بنتا ہے. اور جس طرح کے حالات ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں اسلحہ ہے, اور وہ ایک ایک بندے کے اوپر اسلحہ تانے ہوتے ہیں, جبھی تو ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں. تو اس موقع پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا, چاہے گورنمنٹ ہو چاہے NGOs ہو, سب ایک پیج پر آئیں, اکٹھے ہوں, مل کے ایک کام کریں. زندگیوں کا معاملہ ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے ہر کسی نے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے, ہر کوئی ایک الگ ہی لائن میں چل رہا ہے. اس طرح سے تو مقاصد پورے نہیں ہوں گے. آپ کو تعجب ہو رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر کے, اور وہ بھی اس ایک دور میں؟ تعجب شاید نہیں ہو رہا, افسوس کچھ ہو رہا ہے. افسوس ضرور ہو رہا ہے. بالکل, کیونکہ آج کل پتہ نہیں, کچھ لگتا ہے کہ کریڈٹ کا زمانہ آ گیا ہے کہ کوئی اور کریڈٹ نہ لے جائے. اصل بات صرف یہ ہو گئی ہے. اور یہ کہاں سے آیا کہ اتنے ارب روپے وہ مانگ رہے ہیں, کہاں سے آیا ہے یہ؟ میں حیران ہو رہا ہوں. اتنے ارب روپے مانگ سکتے ہیں وہ, لیکن اس وقت کس سے مانگے ہیں انہوں نے؟ کسی کو پیغام دیا ہے انہوں نے, یا کوئی ان کا نمائندہ پاکستان میں رہتا ہے اس کو ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ کہیں نہیں مانگے گئے ابھی تک, کہیں کوئی ایسی. آپ کا تو رابطہ ہوا ہے نا؟ میرا رابطہ ہوا ہے جہاں آپ کو خوشی ملے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. لیکن میں اس وقت بول نہیں پاتا. نہیں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب بالکل ٹھیک ہے, ہم کیمروں سے ہٹیں گے جی تو میں آپ کو بتا دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. سر انصار برنی ایسا تو نہیں ہے اس کے پاس موبائل فون نہیں ہے؟ انصار برنی نور العارفین تو نہیں ہے کہ جس کا نمبر بہت سارے لوگوں نے بلاک کر رکھا ہے. آج مجھے ایک بہت میڈیا کے چیمپئن ہیں, انہوں نے مجھے 14 سال پرانا میرا ایک انٹرویو بھیجا ہے اس وقت کے فرعون کے بارے میں جو آج بھی ہیں, اور انہوں نے نیچے لکھا کمال ہے سر. تو میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا بھائی اس کمال کو کیے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں, اور اس انٹرویو کے بعد وزیر موصوف نے میرا نمبر آج تک بلاک کیا ہوا ہے. تو آج تک؟ ہاں الحمدللہ. آپ تو نور العارفین تو نہیں ہے, یو ہیو گاٹ اے نیم, آپ کے موبائل میں نمبرز ہیں, آپ کی فنگر ٹپ پہ لوگ ہوں گے, آپ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں, اور آپ کو ابھی تک کوئی مدد, کوئی تعاون, کوئی, آپ اپنے گھر کے لیے راشن تو نہیں مانگ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے. ہیں آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جو آپ سے شاید بلڈ ریلیشن میں بھی نہیں ہوں گے, آپ ایک خدا ترسی کے لیے بات کر رہے ہیں, آپ سے کوئی رابطے میں نہیں آ رہا, یا کوئی آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہا. کریڈٹ کی جنگ ہے وہ تو میں سمجھ رہا ہوں, سوشل میڈیا انفلوئنسرز یہ سب برباد کر دیا ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں, ختم کر دیا ہے, ختم کر دیا. لیکن یہ اس اینگل پہ ذرا تھوڑا سا گفتگو اگر ہو جائے. شاید آج کے بعد آپ کی آواز سن لیں وہ, اور اگر رابطہ ہوا تو میں کل آپ کو فون کر کے میری آواز تو بہت سنتے ہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے. بس تو پھر میں کل مجھے معلوم ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں پھر کل فون کر کے بتاؤں گا کہ بھائی یہ چیز ہو گئی ہے. انفارچونیٹلی بہت سی جگہوں پہ, کیونکہ بگننگ میں یہ فیملیز ہمارے پاس ہی آئی تھی سب سے پہلے, اب بہت سارے لوگوں نے ہم سے فون کر کے ہم سے انفارمیشن دی ہے اباؤٹ فیملیز, اباؤٹ دا لسٹ آف دا کریو, اور اس کے بعد جب وہ نیوز یا جب بات سامنے آتی ہے تو اس میں سے نام آپ ہمارا کٹ چکا ہوتا ہے, کیونکہ وہی کریڈٹ کی جو جنگ چل رہی ہے. تو ایون اگر آپ دیکھیں گے تو بیک گراؤنڈ میں آپ کو ہمارا آفس بھی نظر آئے گا, ہر ویڈیو میں, ہر پکچر میں, کہ لوگ جو ہیں ہمارے ہی آفس میں بیٹھے ہیں, وہیں سے انفارمیشن لے رہے ہیں, لیکن اینڈ میں ہوتا یہ ہے کہ وہ نام مائنس کر دیتے ہیں. اچھا, میں جب 16 سال کا ہوا تھا تو میں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اپنی ڈائری میں لکھا تھا, کسی سے سنا تھا میں نے, تمہیں چاہیے کہ حقیقت کو سمجھو تو مگر اس کا اظہار کبھی کبھی کرو. اپنی 48 سالہ زندگی میں 47 سال تک تو میں نے یہ کام نہیں کیا, اب کر رہا ہوں, اب میں نے پچھلے تقریباً 3 مہینے سے کرنا شروع کیا, اور اب مزہ آ رہا ہے. یہ وہ دور ہے کہ جب سب کو سب سمجھ میں آ رہا ہے, تو اگر آپ کا کریڈٹ کو چھیننے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو آپ ریسٹ ایشور, لوگوں کو سب پتہ ہے. سوشل میڈیا کا یہ دور, یہ مطلب اتنا آسان نہیں ہے کہ میں اپنی ویڈیو بنا کر کے, اپنا ولاگ بنا کر کے اور آپ کو اس سے باہر کر دوں گا. اور دوسری بات یہ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کریڈٹ ایٹ آل.
آپ کے پاس جو پروفائل ہے، آپ کے پاس جو جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی جو آپ بتا رہے تھے دعاؤں کے بارے میں، بالکل بالکل بالکل، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب بہت تکلیف میں ہو نا تو سجدے میں جا کے رو کے اللہ سے مانگو، اور اگر خالی ہاتھ لوٹو تو میرا نام بدل دیں. ناممکن ہے سر، ہو ہی نہیں سکتا، میرا نام بدل دیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میری پوری زندگی جو ہے ان ساری چیزوں میں گزری ہے. اور اگر آپ نے رب کو پانا ہے، رب کو دیکھنا ہے، تو ایسا کر کے تو دیکھو یار. آپ کر رہے ہو مجھے پتہ ہے، لیکن آپ کے ذریعے میں ان لوگوں تک آج پیغام پہنچاتا ہوں کہ اگر کوئی طاقت ہے تو وہ صرف رب کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. تو اس کو آؤ ہم سب اس کے آگے جھک جائیں اور صدقے دل سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں فضل و کرم کرے، ہمارے ملک کو ترقی دے، یہ ساتھ خیریت کے سارے وطن واپس آ جائیں، اپنی ماؤں کے سینے سے لگیں، اور وہ سما ہم آپ کے یہاں آ کے دیکھیں انشاءاللہ عزیز. انشاءاللہ. سر بین الاقوامی سمندروں میں آپ تو اس معاملے کو کافی عرصے سے ڈیل کر رہے ہیں، کوئی ایسا محرک، کوئی ایسا سورس، کوئی ایسی فورس نہیں تھی؟ ہاں ہم نے کرائی تھی. پہلے جہاز جو جاتے تھے اس پہ اسلحہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ صومالی پائرٹس آتے تھے، رسیاں پھینکتے تھے، چڑھ جاتے تھے. وہ اوپر سے پانی مار رہے ہوتے تھے کہ نہ چڑھیں، لیکن یہ 20 25 30 ہوتے تھے، تو چڑھ کے اسلحے کے زور پہ قابو کر لیتے تھے. تو ہم نے پھر امریکہ کو بھی لکھا، باقی ملکوں کو بھی لکھا، تو شپ پہ الاؤ ہو گیا تھا اسلحے کا لے جانا. لیکن اب میں یہ حیران ہوں کہ کیا ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے کہ جس کے اس میں کوئی مفادات ہوں کہ جب پیسہ ملے تو آدھا آدھا ہو جائے یا کوئی اور صورتحال ہو. ابھی یہ اسلحہ کیوں نہیں تھا؟ جب الاؤ ہو گیا تھا تو آپ ایسے نکلے کیوں؟ آپ ایسے گئے کیوں؟ اور جب وہ آ گئے اور اگر آپ کے پاس اسلحہ ہوتا تو 4 ان کے مرتے تو وہ بھی بھاگ جاتے. تو یہ تھوڑی سی میں اس پہ کام کر رہا ہوں ابھی کہ اسلحہ کیوں نہیں تھا. میڈیا کا کس حد تک سپورٹ آپ کو حاصل ہے ابھی تک؟ پورے میڈیا کے سامنے تو بیٹھا ہوں. جو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. ویسے میڈیا کا بہت سپورٹ ہے، واقعی بہت ہمدردیاں ان کی فیملیز کے ساتھ بھی ہیں، اور بہت آل اوور دا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سب رابطے میں بھی ہیں اور کافی وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ایک نوجوان کی آج میں نے خبر پڑھ رہا تھا میں، تو ان کے والد صاحب میرا خیال ہے بتا رہے تھے کہ وہ اپنے فیملی کا واحد کفیل ہے، اور اس کے بارے میں کچھ ذرا معلومات ہیں کوئی؟ لڑکا ہے، ہاں، اور ہمارے پاس لسٹ ہے، نام بھی دے دوں. ایک لڑکا تو وہ ہے جو فرسٹ ٹائم گیا ہے شپ. بالکل، جی، اور سوچے پہلا ہی ٹرپ ہے اور پہلا ہی اس کا ایکسپیرینس ایسا ہے. ایک اور لڑکا ہے جو اس کا بیٹا اس کے جانے کی مطلب بات پیدا ہوا ہے، 4 مہینے کا بھی وہ بچہ ہے اس کا، 5 مہینے ہوئے اس کو شپ پہ گئے ہوئے. تو مطلب بڑی سٹوریز ہیں، ہر ایک کی اپنی سٹوری ہیں. حکومت کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے اس وقت، ان وزراؤں کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے، ان لوگوں سے رابطہ قائم کرنا چاہیے جو اس معاملے میں کام جانتے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ صورتحال کیا ہے. تو پھر پیٹرول کون مہنگا کرے گا سر؟ بجلی کون مہنگا کرے گا؟ آپ ان کو الگ کام بتا رہے ہیں. میں بہت اس سے بھی غلط کام ان سے لینا چاہتا ہوں. وقت کا انتظار کر رہا ہوں، وقت آنے والا ہے تو میں اور آپ مل کے ان سے اس سے بھی برا کام کروائیں گے. مطلب آپ جو بات کر رہے ہیں، میں اس سے اگر اپنے آپ کو یہ تسلی دینا بھی چاہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہ بہتر ہوگا، تو یہ جو حکومتی عدم تعاون اور یہ جو شخصیات کی عدم موجودگی کا ایلیمنٹ ہے، یہ سالویبل نہیں نظر آ رہا مجھے. یہ مجھے سالویبل نظر نہیں آ رہا. کیسے ہو پائے گا یہ؟ آپ پھر ٹاسک. ہم بھی حیران ہیں، کیونکہ پہلے جو کیسز ہوتے رہے اس کے اندر، جیسے میں نے اشرت العباد کا کہا، ڈاکٹر اشرت العباد نے، بھائی میں کہتا ہوں کہ بہت کم گورنر ایسے گزرے ہوں گے. ان کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن میں ان معاملات میں کہہ رہا ہوں، مجھے فون آتا تھا کہ بھائی
ایک اور کیس آ گیا ہے اور ہم لگ جاتے تھے، پھر نہ رات دیکھتے تھے نہ دن دیکھتے تھے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ حکومت ہے کہاں؟ ہے کہیں؟ کسی نے رابطہ نہیں کیا، ان کی فیملی سے نہیں کیا، مجھ سے نہیں کیا، کسی اور سے نہیں کیا۔ ہم جب حکومت کی بات کر رہے ہیں اس وقت انصار برنی صاحب سے، تو انصار برنی صاحب جب حکومت کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد وفاقی حکومت لی جائے، یا وفاقی اور صوبائی دونوں سو رہے ہیں، دونوں کو پرواہ نہیں ہے۔ میں ٹی وی پہ سن رہا ہوں ان کے ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں، ان کے نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کیا میسج بھیج رہے ہو بھائی؟ کیا میسج بھیج رہے ہو؟ اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ جن ماؤں کے بیٹے ہیں نا، ان سے یہ بات کر کے دیکھو۔ تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، مجھے بلا لیا جاتا تھا، مجھے بتایا جاتا تھا، مجھے شامل کیا جاتا تھا، پھر میں اپنی رائے دیتا تھا، اس سلسلے میں پوری طرح مگن ہو جاتا تھا، نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے۔ اور یہ بات عشرت العباد میں بھی تھی، اس نے کبھی نہیں کہا کہ یار رات کے انصار 3 بجے ہیں، تم اس وقت کیوں فون کر رہے ہو؟ اب تو مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے کون نہیں ہے، بلکہ اکثر شاہین مجھ سے کہتی ہیں کہ اس کو فون کرو، اس کو۔ میں نے کہا میں جانتے ہی نہیں کون ہے۔ اچھا، آپس کی بات ہے، ان لوگوں کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ وہ ہیں، وفاق میں ہو یا صوبے میں ہو، ان کو خود بھی بیچاروں کو یقین نہیں ہے۔ وہ صرف ٹونوں والی گاڑی ملی ہوئی ہے زیادہ تر، 4-6 گاڑیاں پیچھے چل رہی ہیں اور آپ پیٹرول بچا رہے ہیں۔ لیکن اکاؤنٹیبلٹی ہے نا سر، اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کی، یہاں دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو خیر ہے ہی ہے۔ وہ تو کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ مطلب کسی کی چراگاہ نہیں ہے، کسی کا ووٹ بینک نہ صحیح، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری تو ہے، بالکل صوبے کی بھی اور وفاق کی بھی۔ اور جو آپ فریاد کر رہے ہیں وہ آپ اپنی لیے ذاتی طور پہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو صوبائی ہو یا وفاقی، وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ، گورنر ہو یا کوئی اور صدر مملکت، ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ سارے لوگ یہ ان کی رعیت ہیں اور وہ ان کی امر میں ذمہ داری ہے، بالکل قدرت کی طرف سے بھی۔ 7 دن ہو گئے ہیں اور یہ فیملی جو ہے اس دروازے پہ اس دروازے پہ، جہاں پہ بھی ان کو تھوڑی سی بھی آس مل رہی ہے، جو انہیں بلا رہا ہے، کوئی میڈیا سے، کوئی گورنر ہاؤس سے، کوئی بھی، بیچارے جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، ان کے پاس اور کیا چوائس ہے، جہاں بھی ان کو ذرا سی بھی امید مل رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ہوپ، کوئی تھوڑی سی کوئی ان کو تسلی تو دینا، تو بلکہ الٹا آپ ڈرا رہے ہیں ان کے، پتہ نہیں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی بہت ڈرے ہوئے ہیں، اب ان کو مرے ہوئے کو کیا مار رہے ہیں اب فیملیز کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایمان میں رکھے۔ سر آپ نے جو کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی، جو اوبویسلی انفارچونیٹ ہے، آپ جلدی کوئی خوشخبری دیں گے۔ اس خوشخبری کے ملنے کا دورانیہ اگر ہم رکھیں تو تقریباً ہفتہ بھر، 10 دن، اس طرح سے 15 دن رکھیں، 15 دن کم از کم۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش رہے گی کہ یہ سب لوگ ساتھ خیر و عافیت۔ میری تو پوری کوشش، مجھے اپنی زندگی بھی اگر یہ اتنے لوگ بچانے کے لیے ضائع کرنی پڑے نا، تو میں ضائع نہیں سمجھوں گا، اس کو شہادت سمجھوں گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ صومالیہ تک نہیں پہنچ۔ پہلے تو میں صومالیہ بھی گیا نا، جی ان دھمکیوں کے باوجود گیا، مجھے پرواہ نہیں تھی کہ مجھے پکڑ لیں گے، اتنے لوگ چھوٹ جائیں گے، مجھے یہ خوشی ہوتی۔ اگر میری زندگی ان لوگوں کے کام آ سکتی ہے تو میں خدا کی قسم قربان کرنے کو تیار ہوں۔ وہاں سے اب تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا نا، ویسے فون آ سکتے تھے فلانے منسٹر کے، فلانے پرائم منسٹر کے، فلانے پریسیڈنٹ کے، فلانے۔ ان 8-10 دنوں میں کسی نے پوچھا تک نہیں کہ کیا ہوا، کیا ہے، کیسے ہوا ہے۔ آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، بھوپو چل رہے ہیں، پیٹرول آپ پتہ نہیں پیچھے بچا رہے ہیں یا آگے بچا رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ کون سا پیٹرول بچ رہا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال رہی تو پھر ایسے حالات زیادہ دیر تک آپ کے قابو میں نہیں رہ سکتے، پھر کچھ سوچنا پڑتا ہے، اور اگر قوم سوچنے پہ مجبور ہو گئی تو پھر بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ فریاد جو انصار برنی کے اپنے گھر کی تو بہرحال داستان نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا نوحہ ہے کہ جو اس وقت مناصب پر ہیں، مسندوں پر ہیں۔ یہ ان لوگوں کی فریاد ہے جو شاید کسی کا ووٹ بینک ہے، شاید کسی کی جمہوری چراگاہ سمجھیں، لیکن میرا خیال ہے
کہ جس کو کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. اب بھی وقت ہے, حکومت کو اس جانب توجہ دینی چاہیے. انصار برنی صاحب اور شاہین برنی صاحبہ, ان کا ٹرسٹ, یہ جو اس وقت ایک معاملہ انتہائی نازک اور پیچیدہ, اس وقت یہ جو مسئلہ درپیش ہے, حکومت اور متعلقہ اداروں اور متعلقہ شخصیات کو فوری طور پر اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان تمام پاکستانیوں کی جانیں بچائی جا سکیں, ان کی تمام فیملی ممبرز, ان کے جو لواحقین ہیں, ان کو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ میرے منہ میں خاک پسماندگان نہ بننے دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ متعلقہ لوگوں کو صحیح سمت میں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سے کمرشل بریک پہ جانے کا. بریک سے واپس آئیں گے تو ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ عجیب تو نہیں بلکہ کچھ غریب خبریں ہمارے پاس موجود ہیں جو غریبوں سے ہی متعلق ہیں. ایک خبر کے مطابق عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرانے کی تیاریاں مکمل, بجلی مہنگی ہونے کا امکان. خبر غلط محسوس ہوتی ہے, بجلی بھی مہنگی ہونے کا امکان اگر لکھا جاتا تو شاید بہتر ہوتا. اس خبر میں آگے چل کے بتایا گیا مجوزہ قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک کے صارفین پر بھی ہوگا. آگے الحمدللہ اگر لکھتے تو شاید خبر پوری طور پہ صحیح ہوتی. ایک اور خبر جو مجھے بتا رہی ہے وہ مجھے بتا رہی ہے کہ IMF کی تمام شرائط پوری, پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط منظور ہونے کا امکان. اور اگر اس کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان پیرس بن جائے گا, اس کے بعد ہر گھر میں آپ کو جو ہے وہ VIP قسم کا ٹریٹمنٹ ملے گا, سڑکوں پہ آپ کو VIP قسم کا پروٹوکول ملے گا, یہ ملک جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے, ملک کے اس سے پہلے کب بنا تھا خیر مجھے تو یاد نہیں ہے, ایسا اگر آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں. اس خبر کے مدرجات مجھے مزید بتا رہے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی 1468 ارب 1468 ارب روپے کے ہدف سے بھی زیادہ وصول ہونے کا امکان ہے, جبکہ حکومت لیوی مزید بڑھانے پر غور کر رہی ہے. پاکستان میں حکومت کی کمائی کا ایک سب سے بڑا ذریعہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, پیٹرولیم پرائسز اور بجلی مہنگی کر کے جو ہے وہ حکومتیں چلتی ہیں. عوام روتے ہیں, حکومتیں ہنستی ہیں. یہی کچھ اس دیس کا چلن رہا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. لیکن اس دوران میں ایک ایسی خبر آئی ہے جسے سن کر کے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سب کچھ برا نہیں ہے, کچھ اچھا بھی ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گدھے کا گوشت اور کھالیں ایکسپورٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے. اس سے پہلے کہ میں اس خبر کے مندرجات میں جاؤں اور گڑبڑیشن ہو جائے, میں اپنے مہمان کا تعارف کرا دیتا ہوں. انجینئر قمر الاسلام صاحب آف پاکستان مسلم لیگ نواز ہمارے ساتھ حسب روایت حسب دستور موجود ہیں. سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا. حضور والا خبر میں نے صحیح کر کے اپنے طور پہ بتائی تھی کہ بجلی بھی مہنگی ہونے کا امکان, عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرانے کی تیاری. حضور مطلب یہ میڈیا کیوں آپ لوگوں کے ساتھ اتنا مخاصمانہ رویہ اختیار کیے ہوا ہے, جبکہ آپ لوگ تو جمہور دوست حکومت ہیں. پیٹرولیم پرائزز تو جو ہے وہ جنگی کارنوں سے بڑھ رہی ہے. حالانکہ جنگ وہاں ہوئی ہے, وہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں پیٹرولیم پرائزز پہ اتنا فرق نہیں آ رہا. افغانستان میں نہیں آ رہا, بھارت میں نہیں آ رہا, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہاں اس کا اثر فوراً آ رہا ہے. اور جیسے ہی پیسے کم کرنے پڑتے ہیں ویسے ہی جو ہے پرائزز کو منجمد کر کے عوام کو ایک اور لالی پاپ دے دیا جاتا ہے. ابھی بھی علی پرویز ملک صاحب نے کل ہمیں تڑی لگائی ہے کہ جمعے کو 50-55 روپے کی مہربانی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہو جائے گی. سر کچھ فرمائیں گے؟ جی آپ نے پہلے تو میں اس پہ خراج تحسین پیش کروں کہ کس خوبصورتی سے آپ نے عربی کو جو بلینڈ کیا کہ انشاءاللہ الحمدللہ. تو میں اس وقت عین انہی لمحات میں اسی کا ہم وزن استغفر اللہ بھی پڑھ رہا تھا جب آپ الحمدللہ فرما رہے تھے. ہم نے اپنے بچپن میں جب داستانیں ہم پڑھتے تھے کہانیاں تاریخی, تو اس میں ایک تیر ہوا کرتے تھے, ایک ترکش ہوا کرتا تھا, وہ تیر چلایا جاتے تھے.
تو لیکن اس میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایک زہر میں بجھا ہوا تیر، سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زہر میں بجھا ہوا تیر کون سا. اب یقین آ گیا ہے آپ کے اس پروگرام میں، جس خوبصورتی سے آپ وہ چلاتے ہیں اور جس طریقے سے ترکش میں سٹور رکھتے ہیں. وہ آپ نے کہا عوام روتی ہے حکومت ہنستی ہے، تو اس کے ساتھ ایک کر دیتے ہیں کہ آپ تالی بجاتے ہیں ساتھ اور اس پہ جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں اور خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں. میں اس کو پازیٹیو معنوں میں کہہ رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں جی پیٹرول کی قیمتوں پہ. اب اگر تو یہ جنگ جو ہے وہ معاذ اللہ یا خدا نخواستہ ہم نے شروع کی ہوتی تو پھر تو بالکل حکومت اس میں تھی برابر کی جو ہے ذمہ دار گناہگار ہوتی بالکل کہ جی نہیں گناہگار زیادہ مناسب لگتا صحیح ذمہ دار کی نسبت. تو لیکن وہ ہم نے شروع نہیں کی. بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ شروع امریکہ نے کی، ایران اور امریکہ آپس میں لڑے اور اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں تھیں وہ $60 فی بیرل جو جب جنگ شروع ہوئی وہاں سے آج 111 ابھی کوئی آج سے 2 گھنٹے پہلے بھی چل رہا تھا ڈالر فی بیرل. تو یہ تقریباً دگنا بنتا ہے اس ریٹ سے. اگر آپ اس والی جو نرخ تھے اس سے مطمئن ہیں ہم سب. یہ نہیں آپ سے جب میں آپ کہہ رہا ہوں تو جی جی خدا نخواستہ آپ سے مراد آپ نہیں ہے، مطلب آپ سے مراد میں بھی ہوں. تو پھر تو 60 کا تقریباً 120 ڈبل بنتا ہے تو وہ 112 تھی. پھر انشورنس کی پرائسز جو ہیں وہ 1000 گنا جو انشورنس ہوتی ہے اپنی اس کی شپس کی سٹیمرز کی وہ تقریباً 1000 گنا اس وقت اضافہ انٹرنیشنل رپورٹس بتا رہی ہیں. پھر رسک میں جو اس کے فیکٹرز ہیں کوئی شپنگ کمپنی جہاز لانے کو تیار نہیں ہوتی ان حالات میں جب ایک پٹاخہ بھی چل رہا ہو. تو یہ بہت سی چیزیں اور یہ عارضی ہیں چونکہ یہ ان کا تعلق صرف اس جنگ سے ہے. اور پاکستان نے اگر یہ کوشش نہ کی ہوتی تو تب بھی جو ہے وہ ذمہ دار اور گناہ گار ہوتے. لیکن پاکستان نے وہ کاوشیں کی اس جنگ کو روکنے کے لیے، ظاہر ہے اور اون سیک ہماری اپنی اکانومی کے لیے، اپنے عوام کی زندگی کو مشکلات سے بچانے کے لیے بھی اور پوری دنیا کی اکانومی کو. اب جہاں جنگ شروع ہوئی تو ان کا پیٹرول اب نہیں بک رہا، فرض کیا وہاں سے نہیں نکل پا رہا تو وہاں تو قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے تھیں، لیکن گلف میں بھی UAE میں بھی قیمتیں بڑھیں. حالانکہ وہاں تو سرپلس ہو جانا چاہیے تھا، فری ہو جانا چاہیے تھا. اور سنا ہے کہ جب وہ ہوئی تھی عراق وار یا کویت وار تو اس وقت پیٹرول جو ہے وہ تقریباً مفت کے برابر ہو گیا تھا وہاں پہ، لیکن اب نہیں ہوا. امریکہ جو ہے وہ یہاں سے گلف سے تیل نہیں لیتا، لیکن وہاں پہ بھی کوئی 30-40% جو ہے وہ نرخ فیول کے بھی بڑھے اور باقی چیزوں کے بھی بڑھے، حالانکہ ان کا اپنا تیل ہے. تو اب یہ چونکہ انٹرنیشنل پرائسز ہیں اس میں حکومت، یہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک بات ہے. اب لوگوں کی اذیت کو اگر مد نظر رکھیں کہ جس سے وہ گزر رہے ہیں فیول پرائسز کے ساتھ ساتھ دیگر قیمتیں بھی. لیکن حکومت نے اپنی کی کوشش کی، صوبوں نے سبسڈی دی، جو وہ خصوصاً وہ طبقات یعنی ٹرانسپورٹ پنجاب میں فری کر دی گئی. پبلک ٹرانسپورٹ اس وقت کوئی کرایہ نہیں ان سے لیا جا رہا، اور جو پبلک ٹرانسپورٹ پرائیویٹ تھی اس کو بھی جو ہے وہ سبسڈائز کیا گیا. 100 روپیہ لیٹر ڈیزل پہ قیمت کم کی گئی. لیوی ڈیزل پہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ختم کی، جو کہ روایتی طور پر جس پہ بڑا اعتراض بھی ہوتا ہے، وہ ختم کرنے کے باوجود نرخ اب یہ ہیں. تو اب توقع یہی ہے، امید بھی ہے کہ اب جس طرح یہ سفارتکاری چل رہی ہے تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ جنگ کے اختتام کی جو نوید جلد سنائی جائے گی. اور ہمیں یہ جو اس اذیت سے اس وقت گزر رہی ہے عوام بھی لوگ بھی، بجلی کا ایک الگ قیمت ہے. ظاہر ہے سر آپ نے بجلی کی بات کی تو میں ذرا یہ بات کر لوں، بجلی مہنگی ہونے کا امکان یہ اس خبر کا جو حصہ ہے یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے، چلیے اس مرتبہ تو جنگ کا آسرا ہے، لیکن یہ خبر تو ہمیں ہر سیزن کی آمد کے ساتھ ہی مل جاتی ہے کہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا یا حکومت بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنے جا رہی ہے اور پھر یہ اضافہ ہو بھی جاتا ہے. یہ تو جنگ بلا وجہ بدنام ہے، ورنہ خیر سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جمہوری حکومتیں عوام کا کچومر نکالنے کے لیے ان کو تو بس ایک موقع کی تاڑ ہوتی ہے. جیسے علی پرویز ملک صاحب نے جیسے ہی جنگ چھڑی انہوں نے دھائیں کر کے پیٹرول کی پرائزز جو ہے تاریخی ریکارڈ، انہوں نے گینس بک آف دا ورلڈ ریکارڈ کا حصول یقینی بنانے کے لیے اور قیمتیں آسمان پہ پہنچا دیں. اور جملہ معترضہ انہوں نے یہ کہا
کہ اسی پھرتی کے ساتھ ہم قیمتیں کم کریں گے، اور اللہ گواہ ہے، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ جس پھرتی کے ساتھ ان کو قیمت کم کرنی چاہیے تھی اس سے زیادہ پھرتی کے ساتھ وہ اپنے بیان سے مکر بھی گئے۔ جب پرائسز نیچے ہوئیں تو وہ چورنگی گھوم کر کے اور وہ اپنی وزارت میں جا کر کے اور متمکن ہو گئے، اور میں اور عوام ایسے ہی منہ دیکھتے رہ گئے۔ دیکھیں اگر آپ اسٹیٹسٹکس پہ غور کریں تو یہ قیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہوئی نا، کہ میں نے جیسے مثال دی کہ 60 سے اس وقت کوئی 80-82 پہ آیا تھا تو جب 55 روپے بڑھی تھی، تو اس کے بعد کسی لمحے بھی اس سے قیمت کم نہیں ہوئی، لیکن جب ہوئی تھوڑی بہت اس وقت وزیر اعظم صاحب نے انتہائی چابک دستی کے ساتھ اسی دن یعنی آ کے تو انہوں نے ڈیزل کی قیمت میں بھی کمی کا اعلان کیا، پیٹرول میں بھی کیا، لیکن پھر بدقسمتی سے وہ بیل منڈے نہیں چڑھی مذاکرات کی، جس کی وجہ سے پھر قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی، اور آج جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں 112 روپے چل رہا ہے برنٹ آئل کی قیمت، تو وہ پھر یہ بات ہوئی، ورنہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب کم ہوگا تو وزیر پیٹرولیم جو ہے وہ انتہائی پھرتی کے ساتھ جو ہے وہ چستی کے ساتھ انشاءاللہ قیمت کم بھی کریں گے۔ یہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، حضور لازم والا ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ جی سر، آئی ایم ایف سے جو ہم نے مطالبات آئی ایم ایف نے ہم سے کیے تھے وہ ہم نے پورے کر دیے ہیں، تمام شرائط پوری ہو گئی ہیں، پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی قسط منظور ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد راوی ہر طرف چینی چین لکھے گا، ہر طرف روزگار ہوگا، ہر طرف خوشیاں ہوں گی۔ 1.2 ارب ڈالر یہ سر پاکستان کے لیے ہیں یا پاکستانیوں کے لیے؟ کیونکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ٹریٹ کی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ تیروں کو آپ زہر کی کسی بھی قسم میں بجھا لیں، چاہے وہ کاپر سلفیٹ ہو یا کوئی اور ہو، تو وہ بہرحال وہی ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو یہ آئی ایم ایف کی قسط جو ہے وہ پاکستان کو پیرس بنانے کے لیے آتی تو پھر تو یقیناً ہم کسی توقع کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی قسط تو جو ہے وہ ایک بیسیکلی بریدنگ سپیس دینے کے لیے آتی ہے اور آتی رہی ہے، اور یہ ہماری حکومت تھی، ایک جمہوری حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کہ جس نے اپنے 13 سے 18 کے دور میں آئی ایم ایف کو ایک دفعہ وہ کر دیا تھا، بیڈ فیئر ویل کر دیا تھا جی۔ تو پھر حالات پیدا ہوئے، پھر ایک ہم سے پہلے حکومت تھی جو چلتے چلتے ایک ایسی بارودی سرنگ بچھا گئی تھی کہ جس کے بعد پاکستان کی جو کریڈیبلٹی تھی انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسیز کے ساتھ وہ بڑی بری طرح متاثر ہوئی تھی کہ انہوں نے اس معاہدے کو وائلیٹ کیا تھا، ابیوز کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ زیادہ کوشش ہو گئے۔ اور اس وقت بھی ہمارے کچھ ٹارگٹس آئی ایم ایف کے وہ نہیں جس میں سر فہرست ایف بی آر کے ٹارگٹس تھے، سیلاب کی وجہ سے یا دیگر نہیں ہو سکے، اور یہ پاکستان کے لیے کنسرن تھی خصوصاً ان حالات میں۔ تو یہ 1.2 بلین ڈالرز جو ہے یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بریدنگ سپیس ہے پاکستان کے لیے، ایک جسے کہتے ہیں کہ ریسکیو والی صورتحال ہے۔ تو اللہ کرے کہ وہ وقت آئے پاکستان پہ کہ جب اس قسم کی ایک قسط سے ہم جو ہے وہ ترقی کی جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی حاصل کر سکیں، لیکن ابھی تو اس فیز میں ہیں کہ جب ریسکیو والے معاملات ہیں۔ ایک ٹائم تھا جب پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ، بلکہ بہت سے لوگوں کا تو ماہرین کا خیال تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ سر ماہرین کا کیا، یہاں تو ہمارے اپنوں نے کوشش کی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پی ٹی آئی نے باقاعدہ خطوط لکھے، یہ تو آن ریکارڈ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو پہلے تھی، اس کے بعد یعنی ایک ایسا ٹائم تھا جب وہ ان کوششوں کی جو پارشل کامیابی ہوئی تھی، اس کامیابی کے نتیجے میں واقعی ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا جب یہ بات اس پہ شکوک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوا، یا کچھ لوگوں کی طرف سے اس تک کا بھی اظہار کیا جا رہا تھا کہ ڈیفالٹ کیوں نہیں ہوا۔ تو بہرحال اللہ نے کرم کیا، اس سے بچ گئے۔ تو اب ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور قوم میں امید کی کیونکہ امید ہی وہ واحد چیز ہے جو قوم کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتی۔ جب ہر طرف سے نا امیدی یا ان چیزوں کو ریلیٹ کیا جائے جن کا آپس میں تعلق نہیں ہے، مثلا اگر کوئی کہنا شروع کر دے کہ پاکستان کی آج کی سفارتی کامیابیوں، پاکستان نے جس طریقے سے دنیا میں اپنی کریڈیبلٹی گین کی، جس طرح ایک ریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہونے کا
اسٹیٹس پاکستان کو ملا جو اس سے پہلے بالکل سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ بھارت کی طرف سے جو دہشت گردی کے الزامات آتے تھے اس کے بعد اس کو دنیا میں بائے کیا جاتا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان امن کی دائی ایک ریاست کی حیثیت سے سامنے آیا. تو ممالک اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں یہ جو سفارت خانے بناتے ہیں اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے، دنیا کی اقوام میں اپنی پوزیشن بنانے کے لیے. تو وہ پاکستان کو اگر ملی ہے تو اس کے ڈیفینیٹلی بینیفٹس بھی آئیں گے. لیکن کچھ منفیت پسند یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی وہ پاکستان کی پوزیشن ہو گئی تو اس سے عوام کو کیا ملا. اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں، صحیح بات ہے. ان کو دو کو تو اس کے الٹیمیٹلی عوام کو بھی اس کا فائدہ ریلیف ہوتا ہے جب ملک کی پوزیشن دیتے ہیں. سر لیکن کچھ ناقدین کا خیال یہ، میں نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے، کچھ ناقدین کا خیال یہ ہے جس سے کل ہمارے پروگرام کے مہمان جن کا تعلق آپ کی سیاسی جماعت نون لیگ سے، ڈاکٹر نثار چیمہ ایکس ممبر ہیں، اب تو ایم این اے ایکس کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ گائے پروگراموں میں شریک ہوتے رہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. کل کافی عرصے بعد ان سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا تو وہ بھی اس خیال کی حمایت کرتے نظر آئے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ حکومت کو اب پرائسز بڑھانے میں، بجلی گرانے میں اب اس لیے ان کو کوئی امر بانے نہیں ہے، اب اس لیے انہیں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی کیونکہ نوشتہ دیوار پڑھ لیا گیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ آخری دفعہ ہے اور عوام ہر اس وار کو سود سمیت لوٹائیں گے اگلے الیکشنز میں کہ جو ان کے اوپر عوام کے قلوب پر جو ہے وہ وار کیا جا رہا ہے. سر اس خیال سے آپ متفق ہیں یا اس کی نگیشن آپ فرمانا چاہیں گے؟ جی میری اس معاملے میں ایک ہمبل سی سبمیشن یہ ہے کہ وہ تمام شخصیات، یہ بدقسمتی سے پاکستان کا سیاسی کلچر بھی بن گیا کہ جو الیکشن ہار جاتے ہیں، ذاتی الیکشن کی میں بات کر، یا وہ حکومت میں نہیں ہوتے، یعنی الیکشن جیتنے کے بعد بھی اگر ان کو وزارت یا نہیں ملتی تو وہ اسی قسم کی جو ہے نا وہ اصول پسند بھی بن جاتے ہیں، ان کی اس قسم کی آراء سامنے آتی ہے. اور جب وہ حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی جب میں ہوں اس کے اندر دائرے کے اندر، جب میں وزیر ہوں تو تب تو میری پارٹی بڑی میٹھی ہے، اور جب میں وزیر نہ ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو کچھ اس طرف ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اور میں ایک اصول کے پرچم اٹھا کے تو وہ پھریرے لہرا رہا ہوں انصاف کے اور عوام کی محبت کے. اور یہ میرا کمنٹ تو بس اتنا ہی ہے اس کمنٹ. سر آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ دریا، سمندر، تالاب، کنویں سب کو آپ نے ایک جو ہے نا جملے میں سمو دیا، اور اسی لیے آپ ہمارے پرماننٹ کلائنٹس میں شامل ہیں. میں اسی لیے آپ کو بڑی قدر و قیمت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہوں، اور اسی لیے کبھی کبھی یارکر اور کبھی کبھی نذران عقیدت کے لیے فل ٹاس بھی پیش کر دیا کرتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور آپ نے انشاءاللہ ہم سے دوبارہ جڑنا ہے. ناظرین یہ تھے قمر اسلام صاحب، ان کا ورژن آپ نے سنا. پروگرام میں ہوئی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں سیکنڈ سیگمنٹ میں جو بھی گفتگو ہوئی، فرسٹ سیگمنٹ میں ہم نے جس انتہائی اہم ترین موضوع پر بات کی، دونوں آپ نے سنا. اسی کے ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کی کال دے دی گئی. کل انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.